ارے بچوں السلام علیکم. میں محمد جیلانی شاہ بائز ہائی اسکول ترائگام سے 9ویں جماعت کے بچے جو ہے وہ اردو کی کتاب نکالیں گے. صفحہ نمبر 75 75 صفحہ نمبر ہے. آج کا عنوان ہے کرشن چندر. یہ ایک ناول نگار ہیں. انہوں نے آپ کی کتاب میں ایک مضمون ایک لکھا ہے. میں ایک شہر تھا پونچھ. وہاں یہ بہت دنوں رہے ہیں اپنے باپ کے ساتھ پونچھ میں, تو اس لیے ان کو پونچھ بہت پسند آیا. تو اس پر انہوں نے ایک مضمون لکھا ہوا ہے پونچھ پر, تو وہ آپ کی کتاب میں شامل ہے. کرشن چندر جو ہے اس کا جنم 1913 میں ہوا, وفات جو ہے 1977 میں ہوئی. راجستھان میں ایک شہر ہے بھرت پور, وہیں پر اس کا جنم ہوا. ٹھیک. ان کے باپ کا نام تھا ڈاکٹر گوری شنکر. باپ کا نام کیا تھا؟ گوری شنکر. اور گوری شنکر کے ساتھ ہی یہ پونچھ میں رہا کرتے. وہ ایک سرکاری ملازم تھے. ڈیوٹی کے سلسلے میں وہ پونچھ میں رہے, تو ان کے ساتھ ہی یہ بھی کرشن چندر بھی وہاں پر رکھے تھے. کرشن چندر کی ولادت 23 نومبر 1913 کو بھرت پور راجستھان میں ہوئی. ان دنوں ان کے والد میڈیکل آفیسر تھے اور راجستھان میں تعینات تھے. آپ کی کتاب کا پیج نمبر 75 ہے, آپ نکالیے, وہاں پر لکھا ہوا یہ سب. ورنہ کرشن چندر کا آبائی وطن وزیر آباد پاکستان تھا. اصلی ان کا وطن کون سا تھا؟ پاکستان میں وزیر آباد. تو نوکری کے سلسلے میں چونکہ اس وقت ہندوستان پاکستان یہ ایک ہی تھا, 47 سے پہلے یہ ایک ہی تھا, تو پھر یہ اس کے ساتھ وہاں پر آئے پونچھ میں. کہاں سے؟ وزیر آباد سے پونچھ آئے اور وہیں پر ہی مقیم ہو گئے. مقیم ہونا اور کسی جگہ رہائش پذیر ہونا. کرشن چندر کی جوانی تک ہندوستان کا حصہ تھا. کرشن چندر کے والد کا نام ڈاکٹر گوری شنکر چوپڑا تھا, جن کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی. کرشن چندر سب سے بڑے تھے. کرشن چندر کے بچپن میں ہی وہ ملازمت کے سلسلے میں پونچھ آ گئے اور اپنے تمام اہل خانہ کو ساتھ لے کر کافی برسوں تک کے لیے مقیم ہو گئے. یعنی کہ ان کے باپ وہیں پر رہنے لگے. کرشن چندر نے 8ویں تک کی اپنی پڑھائی کا سارا عرصہ پونچھ کے مشہور اسکول وکٹوریا جوبلی ہائی اسکول میں انہوں نے 8ویں تک. منشی کرشن چندر ہم پڑھ رہے ہیں, انہوں نے وکٹوریا جوبلی اسکول, پونچھ میں ایک اسکول ہے, انگلش ٹائپ کا اسکول ہے, وہاں پر انہوں نے 8ویں تک تعلیم حاصل کی. کتنی تک؟ 8ویں تک انہوں نے وہاں پر تعلیم حاصل کی. کہتے ہیں کہ بچپن میں کرشن چندر کا رجحان نثر کے مقابلے میں شاعری کی طرف زیادہ تھا. یہ بیسیکلی بچپن میں کس طرف ان کا دھیان زیادہ جاتا تھا؟ شاعری کی طرف. پھر جو ہے کہ ان کے استاد تھے ماسٹر بشمبر ناتھ, ان کے استاد تھے. انہوں نے ان کو کوشش کی, انہوں نے اس کو شاعری سے نثر کی طرف اس کے رجحان کو بڑھایا. پھر نثر میں انہوں نے اتنی مہارت دکھائی, ایسے شاہکار ناول انہوں نے لکھے جو شاید ہی کوئی اور مصنف لکھ سکتا ہے. لیکن ان کے شاعر استاد دینا ناتھ رفیق کے مشورے پر انہوں نے شاعری ترک کر دی اور پونچھ کے دوسرے استاد ماسٹر بشمبر ناتھ کی ترغیب پر اردو نثر کی طرف راغب ہوئے. یعنی کہ پھر نثر کی طرف انہوں نے اپنا رخ اختیار کیا. اصلی بیسیکلی یہ شاعر تھے, شاعری کرنا چاہتے تھے. کرشن چندر کو مطالعے کا اتنا شوق تھا کہ بچپن میں ہی انہوں نے ایک بہت بڑی داستان, ایک ہے داستان الف لیلا, یہ انہوں نے بچپن میں ہی پڑھی. اور رابندر ناتھ ٹیگور کے جو بھی شاہکار ناول تھے وہ بھی انہوں نے بچپن میں ہی پڑھے. اتنا یہ نثر کی طرف ان کا پھر بعد میں نثر کے ساتھ ان کا لگاؤ ہو گیا. 16 برس کی عمر میں کرشن چندر کو اعلیٰ اور بہتر تعلیم کے لیے جان سے عزیز پونچھ کو چھوڑ کر 1929 میں لاہور روانہ ہونا پڑا, جہاں انہوں نے فارمن کرسچن کالج سے FSc کرنے کے فوراً بعد 1933 میں BA کر لیا. بعد ازاں انہوں نے MA انگریزی کی ڈگری بھی حاصل کی اور لا کالج میں لاہور سے 1937 میں قانون کی ڈگری LLB بھی مکمل کر لی. تو کرشن چندر نے اپنے پسندیدہ شاعر علامہ اقبال پر PhD کا تحقیقی کام بھی شروع کر لیا تھا, لیکن ان کی مالی حالت اتنی نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ مکمل کرتے یہ کام. بہت اچھا کام انہوں نے شروع کیا تھا. ان کا جو پسندیدہ شاعر تھا علامہ اقبال, ان کی اس پر مضمون پر انہوں نے PhD شروع کرنا چاہا تھا, لیکن وہ پھر ادھورا رہ گیا ان کا کام مالی حالت کی وجہ سے.
कृष्ण चंद्र ने काफी दिनों तक रेडियो में मुलाजमत की, जहां राजेंद्र सिंह बैदी, सादत हुसैन मंटू और उपिंदर सिंह अश्क जैसे अदीब साथी मिले। कृष्ण चंद्र के कुछ अहम नावल ये हैं, कृष्ण चंद्र के कुछ अहम नावल ये हैं, ये मैंने लिखा है जब खेत जागे। इन्हीं चीजों को याद रखना है तो आपका एक मजमून बन जाएगा कृष्ण चंद्र पर। कहाँ जन्म हुआ, कहाँ तालीम हासिल की, उनके कौन कौन से उनके जो है कि अदबी कारनामे, उनसे उनके कौन कौन से, यही चीजें याद रखनी होती है। इनके इस पर मजमून आप फिर बाद में खुद भी लिख सकते हो। जब खेत जागे, ये इनका एक नावल है। 52 पत्ते, देखो नाम ही क्या रखे, नाम से ही पता चलता है कि ये बहुत बड़े, ये शाहकार नावल है। तूफान की कलियां, एक गद्दे की सरगुज़िश्त, गद्दार, एक औरत हजार दीवाने, कागज की नाव, लंदन के 7 रंग। कितने खूबसूरत नाम रखे हैं इसने अपनी इन नावलों के। 52 पत्ते, तूफान की कलियां एक और नावल है, एक गधे की सरगुज़िश्त, गद्दार, एक औरत हजार दीवाने, आसमान रोशन है, कागज की नाव, कागज की नाव एक और जो है कि इनका शाहकार है, लंदन के 7 रंग, मेरी यादों के चिनार। उन्होंने बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर 3 मुख्तसर और दिलचस्प नावल भी लिखे। बच्चों के लिए भी इन्होंने नावल लिखे। कौन कौन से? चिड़ियों की अलिफ लैला, उल्टा दरख्त, और तीसरा क्या, बच्चों के लिए इन्होंने नावल लिखे हैं जिसको बच्चे पसंद करते हैं पढ़ना। चिड़ियों की अलिफ लैला, एक उल्टा दरख्त और लाल ताज। अक्सर एग्जाम में आया करता था कृष्ण चंद्र ने बच्चों के लिए कौन से नावल लिखे, तो ये 3 लिखे, चिड़ियों की अलिफ लैला, उल्टा दरख्त और लाल ताज। 1974 में कृष्ण चंद्र ने आखिरी बार अपने अहल खाना के साथ पुनश का सफर किया। आखिरकार 1977 में 64 बरस की उम्र में इनका इंतकाल हो गया, 1977 में। तो इसका जो है एक मजमून है, मैं एक शहर था पुनश, ये इनके नावल मिट्टी का सनम एक नावल एक इनका है, उसी से लिया गया है ये मजमून। तो ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।